ایک زمانے کی بات ہے، پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا قصبہ آباد تھا، جہاں سردیاں اتنی سخت ہوتیں کہ لوگ مہینوں اپنے گھروں میں بند رہتے۔ اس قصبے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام بی بی زینب تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ جادو جانتی ہے، کیونکہ وہ ایسے کمبل بنتی جو کسی کو بھی ٹھنڈ نہیں لگنے دیتے، چاہے کتنی ہی سردی کیوں نہ ہو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ بی بی زینب کے کمبل میں کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ محبت تھی، دعائیں تھیں، اور صبر اور ایمان سے ہر کمبل بنا جاتا تھا۔ وہ ہر کمبل بناتے وقت اس شخص کے بارے میں سوچتی جس کے لیے وہ بنا رہی ہوتی، اس کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی اور اس کے غموں کو دور کرنے کی منت مانگتی۔ قصبے میں ایک امیر سوداگر تھا جس کا نام نواب صاحب تھا۔ اس کے پاس ہر قسم کے کمبل تھے، دیس بدیس سے منگوائے ہوئے، قیمتی اون اور ریشم کے بنے ہوئے۔ لیکن عجیب بات تھی، نواب صاحب کو ہمیشہ ٹھنڈ لگتی، چاہے وہ کتنے ہی کمبل اوڑھ لیں۔ اس کا بیٹا جوان شہزادہ عارف باپ کی اس تکلیف سے بہت پریشان تھا۔ ایک دن اس نے سنا بی بی زینب کے کمبل میں عجیب تاثیر ہے۔ وہ فوراً اپنے خادموں کے ساتھ ہی بی بی کی جھونپڑی پر پہنچا اور بولا کہ میرے باپ کے لیے سب سے قیمتی کمبل بن دو، جتنی قیمت ہو لے لوں گا۔ بی بی زینب نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، بیٹا میرے کمبل خریدے نہیں جاتے، یہ تو دل سے دیے جاتے ہیں۔ پہلے تم مجھے بتاؤ تمہارے باپ کو ٹھنڈ کیوں لگتی ہے؟ عارف نے سوچا اور کہا، شاید ان کے پاس اچھے کمبل نہیں ہیں۔ بی بی زینب نے سر ہلایا اور کہا، نہیں بیٹا، اصل ٹھنڈ تو دل کی ہوتی ہے۔ جب انسان صرف اپنے لیے جیتا ہے، جب وہ دوسروں کی تکلیف محسوس نہیں کرتا تو اس کے دل میں برف جم جاتی ہے، پھر دنیا کا کوئی کمبل اسے گرم نہیں کر سکتا۔ عارف کو یہ بات چبھی، لیکن اس نے منہ بنایا اور واپس چلا گیا۔ راستے میں اسے ایک بیوہ عورت ملی جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ سردی میں کانپ رہی تھی۔ پہلے تو عارف نے آنکھیں پھیر لیں، لیکن پھر بی بی زینب کی بات یاد آئی۔ اس نے اپنی مہنگی شال اتاری اور اس عورت کو دے دی اور اپنے خادموں سے کہا، ان لوگوں کو کھانا اور لکڑیاں بھجوا دو۔ اس رات عارف کو پہلی بار احساس ہوا کہ دینے میں ایک عجیب سکون ہے۔ وہ اگلے دن پھر بی بی زینب کے پاس گیا اور بولا، میں سمجھ گیا، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ بی بی نے کہا، بیٹا میں تمہارے باپ کے لیے ایک کمبل ضرور بنوں گی، لیکن شرط یہ ہے تم خود اس قصبے میں 30 دن رہو گے، غریبوں کے ساتھ ان کی زندگی دیکھو گے، ان کی مدد کرو گے، اور ہر شام مجھے آ کر سناؤ گے کہ تم نے کیا سیکھا۔ عارف نے قبول کر لیا۔ پہلے دن وہ ایک بوڑھے کسان کے ساتھ کھیت میں گیا، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، لیکن اس نے محنت کی قدر سمجھی۔ دوسرے دن اس نے اس بیمار بچے کی دیکھ بھال کی اور محسوس کیا صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ تیسرے دن اس نے ایک اندھے بھکاری کو راستہ دکھایا اور سمجھا کہ آنکھیں ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس طرح 30 دن گزر گئے اور عارف بدل گیا۔ اب وہ وہی امیر زادہ نہیں رہا جو صرف اپنی آسائشوں میں مگن رہتا تھا۔ اس نے زندگی کو قریب سے دیکھا، لوگوں کے دکھ محسوس کیے، اور سب سے بڑھ کر اس نے دینے کی خوشی جانی۔ 30ویں شام جب وہ بی بی زینب کے پاس پہنچا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، بی بی میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اتنے سال ایسی زندگی گزاری جہاں میں نے کبھی دوسروں کو دیکھا ہی نہیں۔ میرے باپ کے لیے کمبل تو بعد میں، پہلے مجھے بتائیں کہ میں ان لوگوں کی مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ بی بی زینب نے اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹا تم وہ سبق سیکھ گئے جو میں سکھانا چاہتی تھی، اب میں تمہارے باپ کے لیے کمبل بناؤں گی۔ اس نے 3 دن اور 3 رات محنت کی اور ایک خوبصورت کمبل تیار کیا۔ جب عارف نے وہ کمبل اپنے باپ کو دیا اور بتایا کہ اس نے کیا سیکھا، نواب صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کمبل اوڑھا تو پہلی بار برسوں بعد اسے گرمی محسوس ہوئی، لیکن اصل گرمی کمبل سے نہیں بلکہ دل سے آ رہی تھی۔ اگلے دن سے نواب صاحب اور عارف نے مل کر ایک لنگر خانہ کھولا جہاں غریبوں کو کھانا اور کپڑے ملتے۔ انہوں نے بی بی زینب کو مدعو کیا، وہ وہاں کمبل بنائے اور دوسری عورتوں کو بھی یہ ہنر سکھائے۔ بی بی زینب نے شرط رکھی کہ ہر کمبل محبت سے بنایا جائے گا، ہر دھاگے میں دعا ہوگی اور کبھی بھی کسی سے قیمت نہیں لی جائے گی، صرف وہی لوگ کمبل لے سکیں گے جنہیں واقعہ ضرورت ہو۔ قصبے میں یہ لنگر خانہ مشہور ہو گیا، لوگ دور دور سے آتے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ جو بھی وہاں سے کمبل لے کر جاتا اس کے ساتھ ایک سبق بھی جاتا کہ دنیا میں اصل گرمی محبت اور انسانیت سے ملتی ہے۔ سال گزرتے گئے، بی بی زینب بوڑھی ہو گئیں، لیکن ان کے ہاتھ کبھی نہیں تھکے۔ ایک سردیوں کی رات جب برف باری اپنے عروج پر تھی، بی بی نے عارف کو بلایا اور کہا، بیٹا میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں نے تمہارے لیے ایک آخری کمبل بنایا ہے۔ یہ عام کمبل نہیں، اس میں ساری دعائیں، میرا سارا پیار اور میرا آخری پیغام ہے۔ جب تم یہ کمبل اوڑھو گے تو تمہیں ہر وہ شخص نظر آئے گا جسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھنا یہ کمبل صرف اسی کو گرمی دے گا جو دوسروں کو گرمی دینے کی سوچتا ہو۔ عارف نے روتے ہوئے کمبل لیا اور بی بی کے پاؤں چھوئے۔ اس رات بی بی زینب نے آخری سانس لی، لیکن ان کی محبت اور سبق ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ عارف نے وہ کمبل سنبھال کر رکھا اور جب بھی کوئی مشکل فیصلہ کرنا ہوتا وہ اسے اوڑھتا اور بی بی کی باتیں یاد آتی۔ برسوں بعد جب عارف بوڑھا ہوا تو اس نے وہ کمبل اپنے بیٹے کو دیا اور وہی سبق سکھایا،
اسی طرح نسل در نسل یہ سبق چلتا رہا۔ دنیا میں دو ہی قسم کے کمبل ہیں، ایک وہ جو صرف جسم کو گرماتا ہے، دوسرا وہ جو روح کو زندہ رکھتا ہے۔ پہلا کمبل پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے، لیکن دوسرا کمبل صرف محبت، ایثار اور انسانیت سے ملتا ہے۔ اصل سردی جسم کی نہیں بلکہ دل کی بے حسی ہوتی ہے، اور اس کا علاج کسی دکان میں نہیں ملتا۔ یہ علاج تو اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے آپ سے باہر نکل کر دوسروں کے لیے جیتا ہے، جب وہ دینے کی خوشی جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ زندگی کی اصل گرمائش دلوں کے قریب ہونے میں ہے، چیزوں کے جمع کرنے میں نہیں۔